بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 125 کے قریب ہو گئی۔ اسرائیلی مظالم اجاگر کرنے پر فیس بک پیج بلاک کر دیا گیا۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں عوام کو نماز عید بھی ادا نہ کرنے دی۔ اسرائیل نے فلسطین پر زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ امریکہ میں مسجد کے باہر فلسطینیوں کے خلاف نفرت انگیز چاکنگ۔ پاکستانی پائلٹس نے جعلی لائسنس کیسے حاصل کیے، ہوشربا انکشافات۔ ملک کے کئی علاقوں میں دوسرے روز بھی نماز عید پڑھی گئی۔ پاک آرمی میں سپاہی سے جنرل تک ایک خاندان میں پروئے ہوئے ہیں۔ زیادہ پیسے مانگنے پر درزی کی دکان پر 2 افراد کو مار دیا گیا۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے ذہنی تناؤ میں بھی کمی آتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شفاق اسرائیلی آرمی کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر جاری فضائی حملوں کے نتیجے میں مزید 26 شہادتوں کے بعد فلسطینی شہداء کی تعداد 125 کے قریب ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والی خاتون اور ان کے 3 بیٹوں کی باڈیز بھی ملبے سے برآمد کر لی گئی ہیں۔ اسرائیل کے جاری فضائی حملوں اور شدید زخموں کی بڑی تعداد کے پیش نظر خدشہ ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فیس بک نے فلسطین میں شیخ جارح کی صورتحال کی اپ ڈیٹ دینے والے گروپ کو بند کر دیا ہے، جس پر عرب مسلمانوں سمیت فلسطینیوں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا کے ذریعے اپ ڈیٹس حاصل کر رہی تھی۔ شیخ جارح گروپ نامی پیج کو محمد آل کرد اور مونا کرد نامی 2 لوگ چلا رہے تھے، جس میں وہ علاقے کی صورتحال اور دیگر اپ ڈیٹس فراہم کر رہے تھے۔ انتظامیہ نے یہ کہہ کر پیج کو بلاک کر دیا کہ انہوں نے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں عوام کو نماز عید بھی ادا نہ کرنے دی۔ بھارتی آرمی نے پیدل چلنے والوں کے ساتھ گاڑیوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے رکاوٹیں لگا دیں، جبکہ تاریخی جامع مسجد اور دیگر مساجد اور عیدگاہوں پر عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکی۔ بھارتی فورسز نے ایک خاندان کے 5 افراد کو بھی حراست میں لے لیا، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ مقبوضہ وادی میں بھی پاکستان کے ساتھ عید الفطر منائی جاتی ہے۔ مقبوضہ وادی میں 70 سال سے عید الفطر پاکستان کے ساتھ ہی منائی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر فضائی جارحیت کے بعد زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ٹینکوں اور بھاری اسلحہ سے غزہ کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی، جس کی وجہ سے سینکڑوں فلسطینی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر اپنی آرمی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل غزہ میں حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کے خلاف لڑائی کو طول دینا چاہتا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل کا اجلاس امریکہ کی مخالفت پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فضائی فورس کے علاوہ زمینی آرمی بھی جمعہ کو غزہ کی پٹی پر حملوں میں شامل ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ حماس کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہی کر رہے ہیں اور بھرپور طاقت کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ لڑائی کو 2014 کے بعد فریقین کے درمیان اب تک کی سب سے شدید لڑائی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تنازع اب مغربی کنارے تک جا پہنچا ہے، جہاں کئی شہروں میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ لڑائی کے خاتمے کی عالمی کوششوں میں ایک پیش رفت ہوئی ہے۔ مصری انٹیلی جنس کے مطابق مصر کے سیکیورٹی حکام نے غزہ میں حماس کے رہنماؤں اور تل ابیب میں اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر امریکی رد عمل کو بعض حلقے ناکافی قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کر رہے ہیں، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بدھ کو صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے حماس اور دوسرے گروہوں کی طرف سے اسرائیلی شہریوں پر راکٹوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے گفتگو کے دوران حماس کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ بلنکن نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کو تحفظ کی زندگی گزارنے کا حق بھی لازمی طور پر حاصل ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل اور فلسطینی امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہادی عمر کو فوراً مشرق وسطیٰ روانہ ہونے کی ہدایت کی ہے، جہاں وہ دونوں اطراف کے حکام پر تناؤ کی صورتحال کو کم کرنے پر زور دیں گے۔ ادھر اقوام متحدہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ضبط سے کام لے۔ دوستو، لگتا ہے کہ یہ سارے کریکٹر جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور لڑائی کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندرون خانہ اسرائیل کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں واقع طیبہ اسلامک سینٹر کی مسجد میں مظلوم فلسطینیوں کے خلاف نامعلوم افراد نے نفرت انگیز چاکنگ کی ہے، جس میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب مسجد انتظامیہ نے چاکنگ کی جگہ پر عید مبارک کے بینرز آویزاں کر دیے۔ پاکستان سول ایوییشن نے پائلٹس کے جعلی لائسنس کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، جس میں ہوشربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بدعنوانی کے ذمہ دار 2 سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنس کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان افسران نے پائلٹس کو امتحانی سسٹم تک غیر قانونی رسائی دی تھی، جس پر ان کے خلاف FIA میں فوجداری مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ پائلٹس نے امتحان میں اپنی جگہ کسی اور کو بٹھایا، جبکہ دیگر بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دستاویزات کے مطابق جس دن پائلٹ یحییٰ مصور نے امتحان دیا اس وقت وہ فلائٹ پر تھے، جبکہ 2 پائلٹس امتحان کے روز ملک میں موجود ہی نہیں تھے۔ اسی طرح پائلٹ شوکت محمود نے عید الاضحیٰ کے روز امتحان دیا، جبکہ 28 پائلٹس نے ہفتہ وار چھٹی کے روز امتحان دیا۔ کراچی اور گوجرانوالہ سمیت ملک کے کئی علاقوں میں کل دوسرے روز بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، لیکن مسجد میں موجود افراد نے گیٹ بند کر کے پولیس اور میڈیا نمائندوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مسجد کے خادم نے بتایا کہ مسجد انتظامیہ نماز پڑھائے جانے کے حق میں نہیں تھی، تاہم کچھ لوگوں نے مسجد انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نماز کا اہتمام کیا۔ پولیس کے متعدد بار کہنے کے باوجود مسجد کے اندر جانے کے لیے گیٹ نہیں کھولے گئے۔ پولیس اہلکاروں نے موبائل سے نمازیوں کی فوٹیج بنا کر افسران کو بھیج دی۔ نمازیوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز حنفی قادری رضوی کی امامت میں نماز عید پڑھائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 29 رمضان کا چاند متنازع تھا، انہیں اس چاند کے ہونے پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے 30 روزے مکمل کیے اور جمعے کو عید الفطر منائی۔ دوسری جانب گوجرانوالہ میں بھی 21 سے زائد مقامات پر عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ علامہ داؤد رضوی نے مرکزی روایت حلال کمیٹی کا اعلان ماننے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ مذکورہ مساجد کے علاوہ شہر کی درجنوں مساجد میں بھی یہ اعلان نہ مانتے ہوئے 30 روزے پورے کیے اور مغرب کے وقت اعتکاف مکمل کر کے مساجد سے باہر نکلے۔ دوستو، یاد رہے کہ بدھ 12 مئی 2021 کی رات 11:30 بجے مرکزی روایت حلال کمیٹی کی جانب سے عید الفطر کے چاند کے اچانک اعلان سے عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔
بعض وفاقی وزراء بھی اس اعلان پر اختلاف رائے کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے، جن میں فواد چودھری اور اسد عمر بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاک آرمی میں سپاہی سے جنرل تک یہ جوان ایک خاندان میں پروئے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید الفطر کا دن لائن آف کنٹرول پر فوجی دستوں کے ساتھ گزارا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاک آرمی میں سپاہی سے جنرل تک یہ جوان ایک خاندان میں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ ان کی راتیں جاگتی ہیں تاکہ عوام رات کو سو سکیں۔ ہمیں آپ پر فخر ہے دوستو۔ یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید الفطر LOC پر تعینات جوانوں کے ساتھ گزاری تھی۔ اس موقع پر انہوں نے جوانوں کے حوصلے، جذبے اور آپریشنل تیاری کو بھی سراہا تھا۔ گجرانوالہ گلشن عدیل کالونی میں درزی کی دکان پر فائرنگ سے ایک بچے سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گلشن عدیل کالونی میں 2 افراد نے عاشر نامی درزی کی دکان پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ ایک بچے سمیت 2 افراد اس کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ درزی نے 2 افراد سے کپڑوں کی سلائی کے پیسے مانگے تھے، جو ان افراد کو زیادہ لگے۔ بات زیادہ بڑھنے پر انہوں نے درزی پر فائرنگ کر دی۔ ایک بڑی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کسی بھی عمر میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال ذہنی تناؤ، سٹریس اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی ECU نے ایک دلچسپ سروے میں 8600 افراد کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں 25 سے لے کر 91 برس تک افراد شامل تھے۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر روزانہ 470 گرام پھل اور سبزیاں کھائی جائیں تو اس سے 230 گرام پھل اور سبزیاں کھانے والوں کے مقابلے میں ذہنی تناؤ میں 10% تک کمی ہوتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عالمی ادارہ برائے صحت WHO نے بھی روزانہ کم سے کم 400 گرام پھل اور سبزیاں کھانے کو ایک معیار قرار دیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں ڈپریشن اور ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ ہر 10 میں سے کم از کم ایک فرد کسی نہ کسی دماغی عارضے میں گرفتار ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ ہم کبھی نہ کبھی دماغی الجھاؤ اور سٹریس کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ مستقل جاری رہے تو درینہ عارضہ بن کر بہت سے مسائل کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ کیفیت بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے، دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے اور شوگر میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ کو جسم کا صدر مقام سمجھتے ہوئے اسے تناؤ سمیت ہر قسم کے عارضوں سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی واحد تحقیق ہے جس میں 25 سے 91 سال تک کے افراد پر پھلوں اور سبزیوں کے مثبت ذہنی اثرات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح پھلوں کی افادیت ہر عمر اور جنس کے انسانوں پر ثابت ہوئی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پھلوں اور سبزیوں میں ایسی کیا خوبیاں ہیں جو سٹریس یا ڈپریشن گھٹاتے ہیں؟ اس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے، لیکن خیال ہے کہ بعض اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن اور معدنیات مشترکہ طور پر جسم کی اندرونی سوزش کو کم کرتے ہیں۔ اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور افعال بہتر رہتے ہیں۔ مجموعی طور پر پھل اور سبزیاں ہمارے مزاج اور موڈ کو بہتر بناتی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔